بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں حکیم محمد صلاح الدین، پروفیسر طبیہ کالج فیصل آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کل سرگودے میں امتحانی مصروفیت ڈیوٹی ہے بطور سپرنٹینڈنٹ۔ عطاء الرحمن گوندل صاحب کا کالج سرگودہ طبیہ کالج کافی پرانا، اچھا اور اعلیٰ معیار کا ہے۔ محترم گوندل صاحب سے میری پرانی وابستگی تھی۔ 1991 سے 94 تک چند سال میں نے گوندل صاحب کے ساتھ اسی ادارے میں بطور طبی خدمات سر انجام دی تھی۔ گوندل صاحب بہت اچھے لائق فائق طبیب اور پروفیسر تھے۔ اب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ ان کا یہ پودا لگایا ہوا کالج پروان چڑھ رہا ہے، پہلے سے بہتر تعلیمی سرگرمیاں انجام دے رہا ہے ماشاءاللہ۔ آج کل محمد علی گوندل صاحب نے اس کالج کی سرپرستی سنبھالی ہوئی ہے اور کالج کو مزید ترقی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ہمارے طلباء مطالعے کی طرف کم توجہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ ایک پروفیشنل تعلیم ہے۔ اس تعلیم نے ساری زندگی طلباء کو طبیب بنا کے اور پریکٹیکل لائف میں لا کے ان کو کامیاب بنانا ہے۔ اس شعبے میں مطالعے کی ضرورت ہے۔ طالب علموں کو سال اول میں علم الادویہ، کلیات، اناٹمی، فزیالوجی، ان مضامین کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ علم الادویہ سے تمام مرکب ادویات تیار ہوتی ہیں، جو کہ معجونے، شربت، گولیاں یا دیگر تمام ادویات مفردات سے بنتی ہیں۔ اگر طالب علم کو مفردات پہ واقفیت، عبور حاصل ہوگا تو وہ کامیاب نسخہ بنا سکے گا اور اس کو سمجھ سکے گا۔ دوسرے نمبر پہ اناٹمی، فزیالوجی، دو مضامین، انہوں نے علاج معالجے میں بنیادی سہولت دینی ہے۔ اگر انسان کو ہڈیوں کا علم نہیں ہوگا اور اس کے افعال کا پتہ نہیں ہوگا تو علاج معالجے میں دشواری پیش آئے۔ اس لیے اناٹمی، تشریح، فزیالوجی، منافع الاعضاء، ان کی طرف کافی توجہ اور محنت کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ طب، اس کو بھی تھوڑا سا واقفیت ہونی چاہیے کہ ہمارے حکماء اطباء نے کیا کیا تاریخ سر انجام دی۔ سال دوم میں علم الادویہ کے ساتھ مرکبات شامل ہو جاتے ہیں۔ دوا سازی، ہم نے گولی کیسے بنانی ہے، شربت کیسے تیار کرنا ہے، معجون خمیرہ کیسے تیار کرنا ہے، یہ شعبہ سال دوم میں ہے۔ اسی طرح علم الادویہ مرکبات کی صورت میں تشریح اور فزیالوجی آدھی سال اول میں، آدھی سال دوم میں پڑھائی جاتی ہے تاکہ مکمل عبور اور واقفیت حاصل ہو سکے۔ سال سوم میں مضامین کچھ بدل جاتے ہیں۔ سال سوم میں آ کے تشخیص، مطب، معالجات، یہ شعبے اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی طرف بھی طلباء کو کچھ توجہ اور محنت کرنی چاہیے، کیونکہ مرض کی تشخیص پہلے کی جاتی ہے۔ اگر تشخیص صحیح ہوگی، جو کہ شعبہ علم التشخیص میں تفصیل کے ساتھ معلومات ملتی ہے اور اسٹڈی کی جاتی ہے، اگر مریض پہ تشخیص صحیح ہو گئی تو اس کا معالج کامیاب کر سکتا ہے۔ آگے مطب اور معالجات میں ان امراض کے علاج کیے جاتے ہیں، کیونکہ تشخیص کے بعد مریض کے علاج کا مرحلہ آتا ہے۔ اب مطب پہ اور معالجات پہ مختلف امراض، ان کے اسباب، ان کی علامات، ان کا علاج اور تفصیل کے ساتھ غذا، احتیاط، پرہیز وغیرہ کا ذکر آتا ہے۔ اگر مطب معالجات کی طرف توجہ دے گا طالب علم تو کامیاب معالج بنے گا۔ سال چہارم میں کچھ مضامین اور بدل جاتے، اس میں امراض نسواں، واطفال، پیتھالوجی، جراحیات صغیرہ، ان مضامین کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور جراحیات صغیرہ ہمارے طب میں اور ہومیوپیتھک میں مختصر طور پہ شامل ہے۔ مریض کی مرہم پٹی، مریض کو ٹانکے لگانا، کوئی آنکھ میں کرا پڑ جائے، کان میں کوئی چیز شامل ہو جائے، داخل ہو جائے، اس کو کیسے نکالنا، یہ سب چیزیں جراحیات صغیرہ کے ساتھ تعلق
فراختی ہیں اور امراض نسواں و اطفال یہ دونوں مضامین سال چہارم میں پڑھائے جاتے ہیں تاکہ خواتین کی بیماریوں کے بارے میں تفصیلی علم حاصل ہو سکے۔ پہلے مطالعہ، پھر اس کے بعد مکتب میں، کالج میں ایک مکتب شفا خانہ بھی ہے جس میں سال سوم کے طلباء، سال چہارم کے طلباء عملی طور پہ مریضوں کو چیک کرتے ہیں، ان پہ اپنی معلومات حاصل کرتے ہیں، اساتذہ سے سوال و جواب کر کے مرض کے بارے میں تفصیل سمجھتے ہیں۔ اور مکتب کی تربیت بہت ضروری ہے تاکہ علمی کے بعد عملی واقفیت بھی ہو سکے۔ مریض کی ہسٹری کیسے لینی ہے، مریض سے علامات کیسے پوچھنی ہے، پھر علامات سے مرض کی تشخیص کیسے کرنی ہے، اس کے بعد اس کا علاج معالجہ آتا ہے۔ مفرد ادویات سے بھی علاج کیا جاتا ہے، مرکبات ادویات سے بھی علاج کیا جاتا ہے، احتیاط اور پرہیز اور غذا سے بھی مریض کا علاج کیا جاتا ہے۔ غذا میں کچھ چیزیں کچھ مرضوں میں نقصان دیتی ہیں، ان سے مریض کو منع کیا جاتا ہے، جو مفید غذائیں ہیں وہ بتائی جاتی ہیں۔ اسی طرح بخار کی حالت میں مریض کو کون سی غذا کھانی چاہیے، زود ہضم غذا ضروری اور مفید ہے۔ اسی طرح اگر خدا نخواستہ کھانسی، نزلہ، زکام ہے، اس میں مریض نے کون کون سی غذاؤں سے پرہیز کرنا ہے۔ ترش غذائیں، بادی غذائیں یہ مریض کے لیے مناسب نہیں ہیں، نقصان دیتی ہیں، ان سے پرہیز کروایا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مفرد اور مرکب ادویات دی جاتی ہیں تاکہ مریض جلد شفا یاب ہو جائے۔ میری طلباء سے گزارش ہے کہ یہ شعبہ ایک عملی شعبہ ہے، اس میں مطالعہ پہلے ضروری ہے، اور مطالعے میں کوئی اصطلاحات مشکل آئیں اپنے اساتذہ سے ان کے بارے میں رہنمائی لیں، ان کو سمجھیں، اور علم الادویہ، مرکبات، تشخیص، مطب اور معالجات پہ خصوصی توجہ دیں۔ معالجات میں ہی شعبہ بچوں کی امراض، خواتین کی امراض کہا جاتا ہے، ان پہ بھی واقفیت، عبور حاصل ہونا چاہیے تاکہ معالج مکمل طور پہ ہر قسم کے مریض کا علاج کر سکے۔ تو الحمدللہ طب ایک افضل شعبہ ہے، اس میں خدمت خلق بھی ہے اور مریض سے دعائیں لینے کا عمل بھی ہے۔ جو مریض سے یاب ہو جاتا ہے وہ معالج کے حق میں دعا کرتا ہے، اور دعا جو ہے معالج کے شفا میں اضافے کا باعث مانتی ہے۔ خدمت خلق روزگار بھی کا ذریعہ، اور محتاج اور غریب مریضوں سے ان کی دعائیں حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور طلباء، ہمارے معالجوں کو چاہیے کہ جو ان کے پاس غریب، انتہائی مستحق لوگ آئے، ان سے کم معاوضے میں ان کو دوائی دے دیں۔ کوشش کریں کہ ہو سکے تو کوئی ایک دو مسکین مریض، یتیم مریض، ان کو فری بھی دوائی دے دی جائے، اس سے کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ شفا میں اور مطب کے معاملات میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ خدمت خلق سمجھ کے اس طرح کرنا چاہیے۔ اور میری ایک اور طلباء سے اور حکماء سے گزارش ہے، طب پہ عبور حاصل ہوتے ہوئے کبھی بھی کسی مریض، کسی رشتہ دار، کسی دوست کے ساتھ علاج معالجے میں دشمنی نہ لی جائے، اور حتی الامکان سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے، خواہ دوست ہو، رشتہ دار ہو، عام مریض ہو یا کمزور اور ضعیف مریض ہو، ان کے ساتھ خلوص نیت اور اچھے انداز سے پیش آ کر ان کا علاج معالجہ کیا جائے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکماء کو دست شفا میں اضافہ کرے، اور معالجوں کو چاہیے اللہ تعالیٰ سے اپنا لگاؤ بھی رکھے، تاکہ شفا من جانب اللہ ہے، شفا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، دعائیوں میں شفا نہیں، دعائیں بہانہ ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ سے جو عبادت گزار معالج ہے، اس کے دست شفا میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کی اسے آگاہی فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے لگاؤ، عبادت ضرور رکھیں، اور اپنے شعبہ، مطب اور فن طب کو ترقی کی طرف لے جائیں، محنت کر کے خلوص نیت سے، جہاں تک ہو سکے ادویات کو اچھے انداز سے تیار کریں،
پھر مریضوں کو استعمال کرائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ اور طلباء نے پیپر اچھے انداز سے کیے اور اللہ تعالیٰ طلباء کو کامیابی کامرانی دے اور ان کو مکمل معالج بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام، اللہ حافظ۔